بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے بہت سے حضرات نے حضرت مولانا مفتی یاسر ندیم الوائدی دامت برکاتہم العالیہ کی وہ گفتگو سماعت کر ہی لی ہوگی جو بالکل تازہ گفتگو ہے انجینئر علی مرزا کے حوالے سے۔ بعض حضرات وہ بھی ہوں گے جنہوں نے ابھی تک اس کو سماعت نہیں کیا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ ایسے حضرات جنہوں نے اس کو نہیں دیکھا ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس کو ضرور سماعت کریں، ضرور اس کو دیکھیں۔ لمبی گفتگو ہے، وقت نکال کر اس کو ضرور دیکھیں۔ تو اس کو دیکھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انجینئر علی مرزا وہ باطل طاقتوں کا اہلِ کار ہے، وہ باطل طاقتوں کا کھلونا ہے۔ ایسے لوگ جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس طرح کی جو طاقتیں ہیں وہ ان کے لیے کام کر رہا ہے۔ اب چاہے وہ انجانے میں کر رہا ہو یا جان بوجھ کر رہا ہو، بعض مرتبہ آدمی انجانے میں دوسروں کے ہاتھوں کا کھلونا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس آدمی کی حرکتوں سے لگتا تو یہی ہے کہ انجانے میں نہیں، جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ صورتحال یہ ہے، حضرت مفتی صاحب نے اس میں کچھ ویڈیوز وغیرہ دکھائی ہیں کہ جب مسلمانوں کا اور ملحدین کا مسئلہ ہوتا ہے، ایسے لوگ کہ جو مسلمانوں پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ مسلمان ہوتے ہیں جو ان اعتراضات کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں انجینئر علی مرزا مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو اسلام کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان کا تو اسلام بھی مشکوک ہے۔ اس بدتمیز، بیہودہ، بدبخت انسان نے حضرت مفتی یاسر ندیم الوائدی دامت برکاتہم العالیہ کا جب مناظرہ ہوا تھا اویس اقبال کے ساتھ میں، اور اتنی شاندار وہ گفتگو تھی کہ جو ملحدین تھے ان کے پرخچے اڑا دیے گئے تھے، اور ملحدین کی طرف سے کہا جانے لگا تھا کہ ہم شرمندہ ہیں اس کو دیکھ کر کے، اس لیے کہ اتنی بری شکست جو ہے اویس اقبال نے جو ہے اٹھائی تھی اور اس طرح سے لاجواب کر دیا تھا مفتی صاحب نے اس کو۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ آدمی اس موقع پر مفتی یاسر ندیم الوائدی کا سپورٹ کرتا اور کمنٹ کرتا، تبصرہ کرتا کہ ہم آپ کے ساتھ میں آپ نے شاندار کام کیا ہے، ہمارے اور آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر چونکہ آپ نے ایک ملحد کو جواب دیا ہے اس لیے اس موقع پر میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں کیا اس جاہل آدمی نے، بلکہ کیا کیا، الٹا مفتی صاحب کے حوالے سے یہ کہنے لگا کہ مفتی یاسر صاحب کا تو اسلام خود مشکوک ہے، انہیں تو خود اب اپنا جو اسلام ثابت کرنا چاہیے، وہ کیا مناظرے کریں گے، وہ کیا مباحثے کریں گے۔ اس طرح کا جاہل انسان ہے یہ۔ اور پھر یہ دیکھیں جب بات آتی ہے قادیانیوں کی اور مسلمانوں کی، وہ مسلمان جو قادیانیوں کو شکست دے رہے ہوتے ہیں، وہ مسلمان جو قادیانیوں کی بولتی بند کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں یہ آدمی مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آتا ہے، بلکہ قادیانیوں کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس قسم کا یہ بدبخت انسان ہے۔ وہ ساری گفتگو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ابھی دیکھیں اس کا ابھی ایک تازہ کمنٹ ہے، یہ ایک شخص ہے، آپ میں سے بہت سے حضرات اس سے واقف ہوں گے، ایک شیعہ ہے اور بدترین قسم کا شیعہ ہے، حسن اللہ یاری نام ہے اس کا، بدترین قسم کا شیعہ ہے۔ یہ خبیث الباطن اور بدبخت انسان حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کو کافر تک کہتا ہے، اور یہ مناظرے کرتا پھرتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ثابت کیا جائے۔ یہ اس قدر بدبخت انسان ہے، کھلم کھلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کو کافر کہتا ہے اور نہ جانے کیا کیا واہیات کہتا ہے، لوگوں سے مناظرے کرتا پھرتا ہے کہ ان کا ایمان ثابت کیا جائے۔ اب اس بدبخت آدمی کی گفتگو ہوئی ہے اویس اقبال کے ساتھ میں۔ اب ہونا تو کیا چاہیے تھا، انجینئر علی مرزا کو یہاں بھی یہی رویہ اپنانا چاہیے تھا۔ وہ یہ کہتا کہ یہ پہلے اپنا ایمان تو ثابت کر دے، اس کا تو خود ایمان مشکوک ہے، اس کو اس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ آدمی اس کی جو ویڈیو ہے اس کے نیچے جاتا ہے، جا کے کمنٹ کرتا ہے کہ ڈسپائٹ مینی ڈفرینسز آئی مسٹ سے دیٹ حسن اللہ یاری حفظہ اللہ ہیز ڈیفیٹڈ ہز اوپوننٹ ود لاجیکل ریزننگ۔ کہتا ہے کہ حسن اللہ یاری نے اس کا جو مخالف تھا اس کو جو ہے ہرا دیا ہے۔ حفظہ اللہ لکھتا ہے اس آدمی کے لیے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمان نہیں سمجھتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا
آدمی ہے، اس طرح کی منافقت اس آدمی کے اندر پائی جاتی ہے کہ جو اہل حق ہوں گے، ارے بھائی تمہیں مسئلہ، اور بے خود آدمی اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا کہ نہیں ہم تو مسلمانوں میں اتحاد چاہتے ہیں، سارے مسلک والے، ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، لیکن جب موقع ملتا ہے تو ایسے جملے بھی کستا ہے کہ اس کا تو ایمانی مشکوک ہے۔ اور جب موقع ملتا ہے جو وعدے کفر بک رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا یہ بدبخت انسان ہے، اور ہر جگہ اس کی منافقت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں اس کی گفتگو آئی تھی امریکہ کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس سے متعلق اس کی گفتگو آئی۔ اب اس گفتگو کے اندر اس نے اس طرح کی باتیں کی کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کا عذاب تو اسی وقت پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے یا نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہوں۔ اب نبی موجود نہیں ہے، کسی پر وحی نہیں آتی ہے، تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے؟ یہ گفتگو کر رہا ہے، لیکن جب دوسرے موقع پر یہ گفتگو کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو تاتاریوں نے حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، تو اسے کہتا ہے کہ وہ اللہ کا عذاب تھا، تاتاریوں کا مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا وہ اللہ کا عذاب تھا۔ ارے بدبخت انسان، تمہیں کس نے خبر دے دی؟ کیا تمہارے اوپر وحی نازل ہو گئی تھی کہ تاتاریوں نے جو مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا تھا وہ اللہ کا عذاب تھا؟ ایک جگہ تو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا عذاب ہے نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل سکتا اس لیے کہ ہمارے اوپر تو وحی نازل نہیں ہوتی ہے، اور دوسری طرف ایک دوسرے واقعے کے بارے میں جہاں مسلمانوں کو پریشانی کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ تو اللہ کا عذاب تھا۔ تو یہ منافقت اس آدمی کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس آدمی کو جو لوگ دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہ ظاہر اس کی حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں، بڑی تعداد اس سے تائب بھی ہو چکی ہے۔ اچھا، میں یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ مفتی یاسر صاحب کو تو آپ دیکھ ہی لیجئے گا، اس کے علاوہ مولانا عمران آفیشل نام سے ایک چینل ہے یوٹیوب پر، بہت ہی شاندار چینل ہے، مولانا عمران صاحب نے بہت شاندار کام کر رکھا ہے۔ اس چینل پر انجینئر علی مرزا کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے۔ اس چینل کے اوپر اس کی منافقت کو واضح کیا جاتا ہے انجینئر علی مرزا کی، کہ ایک موقع پر یہ آدمی کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسرے موقع پر اپنی بات کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہت شاندار ویڈیو مفتی صاحب نے، مولانا عمران صاحب نے دکھا رکھی ہیں، ضرور اس چینل کو جا کے دیکھیے گا، بہت شاندار یہ چینل ہے۔ تو بہرحال اس کے جو متبعین ہیں، اس کے جو ماننے والے ہیں، فالوورز ہیں، یقینی طور پر بہت بڑی تعداد تو وہ ہے جو اس سے الگ ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی ایک تعداد وہ ہے جو اس کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے۔ تو جو حضرات لگے ہوئے ہوتے ہیں اصل، تو ان کا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ خود جو ہے 10-20 یا اس سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کر چکے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے واپس لوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ اب یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ ہم اپنے نظریات سے توبہ کر رہے ہیں اور ہمارے اس طرح کے نظریات نہیں رہ گئے، تو ایسے میں پھر جو 10-20 لوگ ان لوگوں نے گمراہ کر رکھے ہوتے ہیں تو وہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی کو ایک مقام پر جا کر احساس تو ہو جاتا ہے کہ میں غلط راستے پر چل پڑا ہوں، لیکن چونکہ اس نے اور لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے پیچھے ہٹنا اور پیچھے ہٹ کے آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انجینئر علی مرزا کے جو متبعین اس وقت اس کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، تو یقینی طور پر اس کی منافقت ان کے سامنے بالکل واضح ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ اس کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں وہ وہی لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے کچھ اور لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اگر وہ پیچھے ہٹ کے آئیں گے تو وہ پٹائی کریں گے آگے بڑھ کے کہ تمہاری وجہ سے تو ہم گمراہ ہوئے، اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ آدمی تو صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کی مجبوری یہ ہے، ان لوگوں کے سامنے تو بالکل سورج کی طرح بات واضح اور روشن ہو کر بھی آ جائے گی، تب بھی یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ بہرحال حضرت مفتی صاحب کی جو گفتگو ہے اس کو دیکھیں، سماعت کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، اس آدمی کی جو منافقت ہے وہ بالکل کھل کے جو ہے سامنے آ گئی ہے، اور یہ کس طرح سے باطل کا آلے کار ہے، ایک ایک بات واضح ہو کر آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی۔ السلام علیکم۔